بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے ہماری اس نماز کی کلاس 18 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمارے رزق میں اضافہ کرے، ہمارے مال میں اضافہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں اضافہ کرے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آج یا پہلے جو سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بنا اللہ کی توفیق کے بنا عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دل، ہماری زبان کو کھول دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسانی کرے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہمارا ساتھ دیا ہے کلاس نمبر 18 تک، تو جو سب سے پہلے پھر اس کے بعد ریویژن بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور کوئز بھی حل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لاسٹ کلاس کا جو کوئز کا سوال تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب ہم سے محبت کرتا ہے، کہ اس کا جواب یہ تھا کہ علم کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے اور بھی لکھا، لیکن علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دین کا علم دیتا ہے، یعنی وہ سیکھنے لگتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے، یعنی مرد کو نماز پڑھا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، عورت مردوں کو نماز نہیں پڑھا سکتی، صرف عورتیں عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا، بس شارٹ میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ قرآن کا عالم ہو، دوسرا یہ دیکھیں اس کی قراءت کیسی ہے، تیسرا یہ کہ حدیث پہ علم کیسا ہے اس کا، چوتھا یہ کہ ہجرت، یعنی اس نے سب سے پہلے گھر چھوڑا اسلام کی خاطر، پانچواں یہ کہ اسلام یا پہلے قبول کیا یا پھر اس کی عمر بڑی ہو، یا تو یہ دیکھیں گے۔ تو اس میں انشاءاللہ امام کی ترتیب سمجھ میں آ جائے گی، یعنی ان پانچوں چیزوں میں سے جو سب سے اس کے لیے ایزی ہے، یعنی سب سے آسان سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی قرآن کا علم سب سے زیادہ تو وہ پڑھائے گا۔ اگر وہ ایکول ہے تو پھر قرات دونوں میں کس کی اچھی ہے؟ اگر قرات بھی دونوں کی اچھی ہے، یاد قرآن زیادہ ہے، تو پھر حدیث کا علم کتنا ہے وہ دیکھیں گے۔ اگر یہ حدیث کا علم بھی برابر ہے تو ہجرت کس نے پہلے کی؟ اگر ہجرت بھی برابر کی تو یہ دیکھیں گے اسلام پہلے کس نے قبول کیا۔ اگر اسلام یا پھر وہ بھی اگر تو پھر عمر بھی دیکھیں گے۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ امرو کے بارے میں، امرو کی ایج کتنی ہے؟ تو یہ 6 7 8 9 سال ہے، کیونکہ یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں ان کی عمر کبھی وہ 6 سال میں بھی گئے، 7 سال میں بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی مدینہ سے قریبی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے آتے ملتے، اس طرح سے ملنا ان کا تھا۔ اور امرو کیا سنتے، یاد کرتے، بالکل اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کوئی آتا تو ان کے سے قرآن سن لیتے اور قرآن کی آیتیں یاد کر لیتے۔ اور امرو پر کیا نماز فرض تھی؟ بالکل نہیں، امرو پر نماز فرض نہیں تھی۔ امرو غریب تھے، امیر تھے؟ جی بالکل غریب تھے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ بچے بڑوں کی امامت کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کرا سکتے ہیں۔ کیا چیز ہے ان کے پاس جس سے وہ بڑوں کی امامت کروا سکتے ہیں؟ قرآن کا علم ہے ان کے پاس، قرآن زیادہ یاد ہے، اس وجہ سے وہ بڑوں کو امامت کروا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں جہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ سارے سب چیز ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ امام اگر نفل پڑھتا ہو تو اس کے پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح امر کی بات ہوئی، جس طرح آپ کو بھی بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا یا بھائی کوئی مسجد سے نماز پڑھ کر آتا ہے، اگر وہ مسجد میں گھر میں نفل نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ اس کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں اگر امام بیٹھ کر نماز شروع کرتا ہے تو مقتدی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ اگر وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے بیٹھ گیا، بیمار تھا، پاؤں میں درد ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے، تو پھر پیچھے والے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس نے نماز پڑھنے سے پہلے وہ ٹھہر کر اس نے تکبیر تحریمہ کیا تھا، یعنی اللہ اکبر کر کے ٹھہرا تھا، اچانک سے سورہ فاتحہ کے بعد بیمار ہو گیا، وہ بیٹھ گیا، تو پیچھے مقتدی اس کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ایک حدیث بتا کر آگے بڑھاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھوڑے سے گر گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے سے گر گئے تو بیٹھ کے نماز پڑھے تھے، تو جابر رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تیمارداری کے لیے، یعنی دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھے تھے، تو ہم بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔
جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بیٹھو، یعنی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ پھر ہم بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی، نماز پڑھ لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وہی کام کرنے والے تھے جو لوگ جو کافر لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کافر لوگ کرتے، یعنی کافر لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس کو آپ کو بتاتے ہیں کہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اور سب اس کے آس پاس ٹھہرے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام یعنی بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ ہاتھ باندھ کر ٹھہرے ہوتے ہیں۔ تو اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے آگے کھڑے رہیں، اس کی تعظیم، اس کی تکریم کریں، تو یہ شخص جان لے کہ یہ شخص کا ٹھکانہ جہنم میں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ آفس میں باس لوگ آتے ہیں تو سب اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں، اور باس بولتا ہے کہ میں آتا ہوں تو سب لوگ اٹھ کے ٹھہرو، تاکہ ہماری آفس میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، جیسے ہی باس آتا ہے اٹھ کے ٹھہر جاتا ہے۔ تو یعنی خالی باس کے لیے خاص، دوسروں کے لیے خاص نہیں۔ تو یعنی میرا باس بولتا ہے کہ تم لوگ، میں آتا ہوں تو اس طرح سے مت ٹھہرو، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر مت ٹھہرو، بالکل جو فارمل ہے تم لوگ اس طرح سے ٹھہرو۔ یعنی میرا باس مجھے خود بولتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے اس کی عزت کرتے ہیں کہ وہ آتے ہی ٹھہر جاتے ہیں، اگر وہ گزرتا ہے تو اس کے ہاتھ باندھ کے ٹھہر جاتے ہیں، جب اس کی کیبن میں جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ اسلام یہ چیزوں کو ختم کرنے آتا ہے، لیکن لوگ آج بھی اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ یہ سب چیز تکبر، انسان اگر یہ کرواتا ہے اپنے آپ سے، یعنی میں آتا ہوں تو سب میرے سامنے ہاتھ باندھ کر ٹھہرے، تو یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے کہ تم لوگ جب میں آؤں تو میرے سامنے ٹھہرو، اور یہ وہ اگر کروا رہا ہے تو، اور یہ آرڈر دے رہا ہے کہ جب اگر میں آؤں تو تم لوگ بیٹھے ہو تو سٹینڈ ٹھہر جاؤ، بیٹھنا نہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں اگر امام بیٹھ کر نماز شروع کرتا ہے تو ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ اگر امام ٹھہر کے نماز شروع کیا، بعد میں بیمار ہو گیا، وہ بیماری کی وجہ سے بیٹھ گیا، پیٹ درد یا چکر آ گئی تھی اس وجہ سے، تو اگر وہ بیٹھ گیا تو ہم لوگ پیچھے نہیں بیٹھیں گے، یہ صرف بیماری کی وجہ سے، پھر وہ نماز کنٹینیو رہے گی۔ لیکن اکثر لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، یعنی آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ یہ مسئلہ جانتے ہی نہیں کہ امام ٹھہرنا ہے، بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے علم، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ علمی سیکھنا ضروری ہے۔ اور اگر امام شروعات سے بیٹھا تو ہم بیٹھ جائیں گے، اگر امام شروعات میں نہیں بیٹھا تھا، بعد میں بیٹھ گیا، تو ہم پیچھے نہیں بیٹھیں گے۔ اسلام میں ہر چیز برابر ہے، یعنی ہر کوئی اسلام میں برابر ہے، کوئی اونچا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب ایکول ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب نماز ہوتی ہے تو نہ کوئی راجہ ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، سب کے سب اللہ کے یہاں ایکول ہے۔ سب لوگوں میں اگر کوئی فرق کرتا ہے، یعنی لوگ اگر اپنے آپ میں فرق بناتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہم پہلی صف میں ٹھہریں گے، ہمارے پیچھے ہمارے غلام ٹھہریں گے، فقیر ٹھہریں گے، غریب ٹھہریں گے، کالے لوگ ہمارے پیچھے ٹھہریں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ نہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اسلام لوگوں کا تکبر توڑنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صف میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور ایک ہی صف میں امیر، غریب، فقیر، راجہ، کالا، گورا، ہر کوئی ایک ہی صف میں ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے تو اسلام ان چیزوں کو سب کو الگ الگ کر سب کو ایک جگہ ٹھہراتا ہے، لیکن لوگوں نے یہ کام کر دیا کہ پہلی صف میں وی آئی پی ہوں گے، دوسری صف میں ڈی آئی پی ہوں گے، تیسری صف میں سی سی آئی ہوں گے۔ تو پھر دیکھیں کتنا ہم لوگوں نے اپنا جو مذہب ہے ان کو خراب کر دیا، یعنی جو ہمارا دین ہے یہ چیزوں کو کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم اسی پر چلتے ہیں، ابھی بھی تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ درجے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو فرق ہے یہ کوئی دنیا میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرق ہے دنیا میں کسی پر فضیلت نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ یہ چند دن کی زندگی، لوگ مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مثال دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون؟ بلال رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی بلال۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے بندے، اور ان کا ساتھی کون؟ بلال۔ کون؟ غلام۔ کون؟ کالے۔ کون؟ حبشی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں،
کھاتے ہیں پیتے ہیں غومتے جاتے ہیں. کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسلام کہتا کہ امیر غریب میں فرق نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. امیر صحابہ غریب صحابہ مل کر کھانا کھاتے، امیر اور غریب صحابہ مل کر کام کرتے کھیتوں میں. اگر سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بلال رضی اللہ عنہ کی ہے. آپ کے سامنے بلال رضی اللہ عنہ کالے حبشی غلام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں بڑی ان کی عزت تھی. قریش والے بڑے اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے. ہم کعبے کے متولی ہے. وہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ کی جوڑی. اسلام یہ چیزوں کو ختم کرنے آیا تھا اور ختم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 7418. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ مدینہ میں داخل ہوئے، یعنی بازار سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کچھ صحابہ تھے بالکل پیچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل رہے تھے. چلتے چلتے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک جگہ پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک حقیر چھوٹے کان والی بکری مری پڑی ہے اور سڑ گئی ہے، گل گئی ہے. تو یہاں سے گزر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کان سے پکڑا، یعنی بکری کو کان سے پکڑا اور پوچھا صحابہ کو کیا تم میں سے کوئی شخص ہے، یعنی تم میں سے کوئی ہے اس بکری کو 1 درہم میں خرید لے، یعنی کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کیا اس بکری کو 1 درہم میں خرید لے، یعنی 1 درہم دے کر اس بکری کو لے لے. صحابہ نے کہا ہمیں یہ پسند نہیں، ہم ایسا کیوں کریں، یعنی ہم ایسا کیوں کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کیا تمہیں مل جائے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں یہ بالکل پسند نہیں، اور حتیٰ کہ اس کے اندر عیب بھی ہے، اس کے کان بھی چھوٹے ہیں. اگر زندہ ہوتی تو ایک بات ہوتی، لیکن یہ زندہ بھی نہیں ہے اور یہ بالکل مری چکی ہے، یعنی مر گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، سنیں غور سے سنیں یہ حدیث نمبر 7418. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم جتنے تمہارے نزدیک یہ بکری کا جو کچھ حقیر کان والا جو بکری کا بچہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی، یعنی اس مرے گڑے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے. یعنی یہ دنیا اللہ کے یہاں جیسا تمہارے پاس یہ بکری حقیر ہے، اللہ کے یہاں اس بکری سے بھی زیادہ حقیر، اور یہ جو دنیا ہے اللہ کے پاس اتنی زیادہ حقیر ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اب ہم اس دنیا کے پیچھے ان دنیا کے چکروں میں لگے ہیں. تکبر، شان، شوکت، رتبہ، مال، سرداری، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہمیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا امتحان لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ایگزام لے. اس میں اللہ امتحان لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ امتحان میں لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ان کی فکر ہے؟ دنیا کی تھوڑی سی زندگی، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا رتبہ، تھوڑی سی سرداری، تھوڑی سی شان، زیادہ مال، یہ سب چیز انہیں پتہ ہی نہیں. یہ چیز وہ حرام سے کما رہے ہیں یا حلال سے، یہ نہیں دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں. یہ اور کوئی مال آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر دی ہے. بس وہ لوگ اپنی بچیوں کچھ زندگی مزے سے گزارتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں جب دھسیں گے، جب شان و شوکت، مال، یہ سب ان کے کام نہیں آئے گا، تب افسوس کریں گے کاش میں قرآن پڑھ لیتا، کاش میں عمل کر لیتا، کاش علم سیکھ لیتا، کاش میں عمل کر لیتا تو آج یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، آج یہ مجھے دن دیکھنا نہیں ہوتا. یعنی یہ فخر کرتے ہیں اپنی مال پر، اپنی شان پر، تکبر پر، رتبے پر، مال پر، سرداری پر. یہ قیامت کے دن خبر میں کام نہیں آئے گا. قیامت تو دور ہے، لیکن خبر قیامت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. مر گیا، اس کے لیے حساب کتاب وہیں سے شروع ہے. یہی سوچتا کاش میں کر لیتا، عمل کر لیتا، سیکھ لیتا، لیکن بہت دیر ہو گئی. دنیا کی زندگی سے چمٹا ہوا ہے، اسے یہ چیزیں پسند ہیں.
تھوڑی سی زندگی میں وہ جتنا مال کما سکتا ہے حرام سے ہو یا حلال سے کوئی پرواہ نہیں، وہ دیکھتا نہیں۔ جب اللہ کے فرشتے آ کر اسے پکڑ لیں گے، حساب کتاب لیں گے، جب ڈنڈا ماریں گے تو جب یاد آئے گا دنیا کی فائدہ ہمارے کچھ کام نہیں آیا، دنیا کی مال ہماری سرداری کچھ رتبہ کام نہیں آیا، فائدہ تو ہمارا یہ تھا کہ ہم قرآن پڑھتے، دین پر چلتے، ہمیشہ کے لیے آخرت کی جو زندگی اس کو انجوائے کرتے، لیکن ہم نے اپنا خود کا نقصان کر لیا۔ آگے آتے ہیں، یہ حدیث ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم دیکھیں کہ کتنا لوگ اپنے آپ کو مال جمع کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں لیکن اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آگے آتے ہیں نماز کے مسائل میں کہ مقتدی کی امام کے پیچھے 4 حالتیں ہیں۔ مقتدی کون ہوتا ہے؟ مقتدی وہ ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کی 4 حالتیں۔ سب سے پہلے سبقت کرنا، یعنی امام سے پہلے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، امام سے پہلے سلام کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور موافقت کرنا، امام کے ساتھ ساتھ رکوع کرنا، امام کے ساتھ ساتھ سجدہ کرنا، امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا یہ ہے متعبد کرنا، یعنی اقتداء کرنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھا یہ ہے تاخیر کرنا، ٹھیک ہے، تاخیر کرنا، رکوع یا سجدے میں لیٹ ہو جانا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے صرف ایک ہم پر فرض ہے۔ ان کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، ان 4 حالتوں کو، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سبقت کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کو جس طرح بتایا کہ امام سے پہل کرنا، کس طرح سے پہل کرنا؟ آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، اس سے اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے یا اس کی شکل گدھے کی جیسی بنا دے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دے، یعنی اللہ اکبر کہہ دے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی امام اللہ اکبر کہنے سے اگر وہ پہلے اللہ اکبر کہہ دے، ہاتھ اٹھا کر باندھ لے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر امام سے پہلے کوئی عمل کر لے تو اس کی جو نماز ہے وہ باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس نے امام سے ملا ہی نہیں، امام اللہ اکبر کہنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایک حالت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ امام رکوع نہیں کرتا، لیکن وہ رکوع میں پہلے چلے جاتے ہیں، یعنی اولا الضالین آمین کہتا ہے یہ، اس کے بعد کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد تھوڑا رکتا ہے وہ رکوع میں جانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ یا امام رکوع سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد دعا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد جیسا پڑھتا ہے، جیسا یہ پڑھتا ہے یہ کیا سجدے میں گر جاتا ہے۔ یعنی اگر اس نے جان بوجھ کے کیا یا امام رکوع میں تھا، رکوع میں اٹھا نہیں، رکوع سے پہلے اٹھ گیا، تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، بچپن سے ان کی تربیت نہیں، یعنی بچپن سے ان کی تربیت ہی نہیں کہ وہ نماز کس طرح سے پڑھیں، یعنی کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی بچپن سے وہ ایسی نماز پڑھیں، بچپن سے انہیں ایسی نماز سکھائی گئی، رکوع صحیح نہیں کرتے اور نہ سجدہ صحیح کرتے۔ حالانکہ رکوع سے اٹھنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کیا رکوع سے اٹھنے سے پہلے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، لیکن وہ اٹھتے ہی سیدھا سجدے میں چلا جاتا ہے، یعنی سجدے میں ایسا جاتا ہے کہ اس نے یعنی بڑا پکا نمازی ہے، یعنی بالکل فوراً جیسا ہی امام رکوع سے اٹھتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کو گولی مار دی، یعنی ایسے گرتے ہیں کہ کسی نے اسے گولی مار دی، نہ اس کا رکوع ہوا برابر۔ اور اگر اکیلے میں بھی نماز کوئی پڑھتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پہلے بھی سنی تھی کہ مرغے کی طرح ڈنک مارتا ہے، یعنی مرغی کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کٹ 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 کٹ، اسی طرح مرغے کی طرح جب اکیلے نماز پڑھتا ہے تو جلدی جلدی رکوع کرتا ہے، جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے، جلدی جلدی سلام پھیرتا ہے، سورہ فاتحہ بھی برابر نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز آرام آرام سے پڑھنے کے لیے کہا، جلدی نہیں۔ یہ علم نہ سیکھنے کا نقصان ہے۔ یہ ان کو ایسی نماز سنے، اگر
ایسی نماز اگر پڑھے ان کی نماز یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوٹو پھر سے نماز پڑھو، پھر گیا، پھر جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر واپس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے دوہراؤ، پھر تیسری بار پھر ایسے ہی گیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، مرغے کی طرح ٹھونگے لگائے، جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدے کیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پھر سے پڑھو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے آرام آرام سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سکھایا، سمجھایا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ بچپن سے ایک ہی مسجد میں ٹریننگ لی، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اسی مسجد سے یعنی نماز پڑھتے ہیں، اسی امام کے ساتھ ان کو عادت ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے کی۔ اگر کوئی کام سے یا سفر میں کہیں اگر دور چلے جائیں تو انہیں عادت ہی نہیں وہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی، وہ رکوع بھی جلدی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یعنی اگر کوئی امام سنت کے مطابق آرام آرام سے نماز پڑھتا ہے تو وہ شخص جیسے ہی امام رکوع سے اٹھتا ہے، یعنی جیسے امام رکوع سے اٹھتا ہے وہ شخص سجدے میں چلا جاتا ہے، یعنی جانے کی یا تو کوشش کرتا ہے یا تو سجدے میں چلا جاتا ہے، یعنی ان کو عادت ہے امام کے پیچھے جلدی جلدی نماز پڑھنے کی۔ اگر آپ ایسے ہی دیکھیں کہ پہلا سجدہ کرتا ہے امام، جیسا کرنے کے بعد اٹھتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرام سے کرتا ہے، دوسرے سجدے کے لیے انتظار کرتا ہے اور پھر دعا پڑھتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور بھی دعائیں، لیکن یہ شخص کو دعا نصیب نہیں، یہ دوسرا سجدہ یا تو انتظار کرتا ہے کب، بار بار ٹھونگے لگانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جانے کی کوشش کرتا ہے، سجدے میں گرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کی روٹین ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے کی، جلدی جلدی سجدے کرنے کی، جلدی جلدی رکوع کرنے کی۔ تو جب رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا، انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کی طرح بتاؤں گا ایک ویڈیو میں، کہ انسان جو ایک شخص ہے وہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اچھا خاصا ٹھہرنا ہے، ہم وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، بالکل برابر بھی نہیں، اسٹریٹ بھی نہیں ہوتا ہے، سیدھا فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، جس طرح اسے کسی نے گولی مار دی، فوراً سجدے میں گر جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ سب سے غلط چیز ہے، یعنی اگر یہ بات ہمیں اگر سمجھ میں نہ آئے، ہمارے لیے نماز بالکل یہ نماز ہمارے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ نماز جب ہم آرام آرام سے پڑھیں گے، امام کے پیچھے پیچھے کریں گے تو ہماری نماز ہوگی، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ امام سے پہلے سجدے میں چلا جانا، امام سے پہلے رکوع میں چلا جانا، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جانا، امام سے پہلے سجدہ کر لینا، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جانا، یہ جان بوجھ کے کرنا، یعنی اس کی نماز باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو جس طرح بتایا کہ اللہ کیا وہ شخص ڈرتا نہیں کہ اس کا سر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گدھے کا بنا دے، یا اس کی شکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ گدھے کی بنا دے، یہ سزا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ عمل حرام بھی ہے۔ اگر غلطی سے عمل ہو جائے، یعنی اس پر کوئی پکڑ نہیں، یعنی غلطی سے ایک بار ہو جائے، کبھی غلطی سے ہم نے امام رکوع میں تھا، ہم غلطی سے اٹھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بار بار کرنا، ہر روز کرنا تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا موافقت کرنا، یعنی یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام رکوع کرتا ہے تو تم بھی رکوع کرو، اس وقت تک رکوع نہ کرو کہ جب تک تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہو، اور جب تک سجدہ نہ کرو تم، ٹھیک ہے، جب تک تم سجدہ نہ کرو، اس وقت تک سجدہ نہ کرو جب تک کہ سجدے میں امام نہ چلا جائے، یعنی امام سجدے میں نہ چلا جائے۔ اگر مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ کی کہی ہو تو نماز نہیں ہے، یعنی آپ کو جس طرح بتایا کہ امام کے ساتھ ساتھ نہیں، امام کے پیچھے کرنا ہے۔ یعنی سب سے پہلا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ سبقت کرنا، یعنی امام سے پہلے پہلے، موافقت کرنا، امام کے ساتھ ساتھ چلنا، یعنی بالکل امام کے بالکل ساتھ، یعنی اگر امام رکوع میں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رکوع میں چلے جانا، اگر امام رکوع سے اٹھ رہا ہے تو بالکل اس کے ساتھ اٹھ جانا، امام سجدے میں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلے جانا، یعنی بالکل امام کے ساتھ ساتھ، امام رکوع کر رہا ہے تو رکوع، سجدہ کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ تیسرا یہ ہے متعبد کرنا، یعنی اقتداء کرنا، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے پیچھے چلنا فرض ہے۔ کس طرح سے آپ کو بتاتے ہیں، امام کے لیے، امام کس کے لیے مقرر کیا؟ تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی وہ لیڈ کرے گا، ہم اس کو فالو کریں گے۔ یعنی عقیدت کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے نقش قدم پر چلنا،
یعنی اگر کوئی آگے آگے چل رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کے نقشے پر چل رہے ہیں، یعنی جس طرح فٹ پرنٹ، آپ کہیں سمندر یعنی کیچڑ میں چل رہے ہو یا مٹی میں چل رہے ہو یا کہیں پر کیچڑ میں چل رہے ہو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، یعنی وہ جہاں قدم رکھتا ہے اس کے نشان کے پیچھے پیچھے آپ چلتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں اقتدا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام کی اقتدا کرنے کا حکم دیا، اس کو کہتے ہیں اقتدا، اور یہ فرض ہے۔ یعنی امام جب تک ہمیں پتہ نہ چلے جائے رکوع میں چلا جائے پھر ہم رکوع میں جائیں، امام جب تک سجدے میں نہ چلا جائے ہم سجدے میں نہ جائیں، جب امام ہمیں پتہ چلے گا امام سجدے میں چلا گیا تو ہم سجدے میں جائیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ تاخیر کرنا، ٹھیک ہے، تاخیر کرنے کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، کہ بنا تاخیر کرنا، لیٹ کرنا، بنا تاخیر، بنا عذر کے نماز تاخیر کرنا، سجدہ دیر سے کرنا، رکوع کرنا، یہ ناجائز ہے، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کس طرح آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام بنا عذر کے، یعنی بنا کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بنا عذر کے لیٹ کرتا ہے لاسٹ مومنٹ پر، اگر امام رکوع میں ہے اور یہ بھی رکوع میں چلا گیا، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ دیا، اس کے بعد یہ ابھی تک رکوع میں یعنی لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، ابھی امام بالکل قریب ہے کہ سجدے میں جانا ہے، جب یہ لیٹ سے اٹھ رہا ہے تو یہ چیز مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز مکروہ ہے۔ یعنی امام اگر سجدے میں ہے اور سجدہ کر لیا، اس نے پہلا سجدہ کر لیا، وہ سجدے میں سے اٹھ گیا اور رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ پڑھ لی اس نے، اور دوسرا جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہے وہ ابھی بھی سجدے میں، ابھی تک وہ لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ اگر امام دوسرے سجدے میں چلا گیا تو ختم، اس کی نماز گئی، یعنی اس کی نماز باطل ہو گئی۔ تو یہ تاخیر کرنا یہ بالکل غلط ہے، یعنی امام ہمیں امام کو فالو کرنا ہے، وہ لیڈ کرے گا، ہم اس کے پیچھے پہ چلیں گے، یہ نہیں کہ ہم امام کے ساتھ ساتھ چلے، امام سے پہلے چلے جائیں یا بالکل تاخیر کریں، بس آرام آرام سے کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کمزور ہے، تو وہ اگر سجدہ دیر سے کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے، وہ درست ہے، بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے، اگر جان بوجھ کے کرتا ہے، دعائیں لمبی لمبی کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہر بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو یہ اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے، یعنی بیمار تھا، کمزور ہے، کرسی پر ہے، بیمار بوڑھا ہے، تو وہ الگ بات ہے، یعنی اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اگر امام کی آواز نہیں پہنچی تو رکوع میں سے اٹھ کے دیکھا اس نے، یا سجدے میں سے اٹھ کے دیکھا، یا پھر کوئی اور غلطی سے ایک آدھ بار ٹھیک ہے، یعنی ایک بار دو بار ٹھیک ہے، اگر بار بار کرتا ہے تو اس کی یہ نماز باطل ہے۔ تو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، 4 حالتیں امام کے پیچھے مقتدی کی۔ سب سے پہلے سبقت کرنا، یعنی امام سے پہل کرنا، پہلے کرنا، یہ حرام ہے۔ موافقت کرنا، امام کی بالکل ساتھ ساتھ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ متعبد کرنا یعنی اقتدا کرنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ فرض ہے۔ تاخیر کرنا یعنی امام رکوع میں ہے، رکوع سے اٹھ گیا، ہم ابھی رکوع میں ہیں، لیٹ کرنا۔ امام سجدے میں ہے، ہم بھی سجدے میں، امام سجدے سے اٹھ گیا، ابھی دعائیں کر رہے حتیٰ کہ امام دوسرے رکوع کے لیے چلا گیا، تو یہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ 4 حالتیں جس کو ہمیں پڑھنا ضروری تھا۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں جلدی، تو جس سے ہمارا ایک سلیبس ہمارا ایک کمپلیٹ ہو جائے۔ جماعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جماعت ہو رہی ہے تو بعد میں آنے والے کو ہر حال میں امام کے ساتھ ملنا ہے۔ اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں جانا ہے، سجدے میں تو سجدوں میں جانا ہے، اگر تشہد میں امام تشہد میں تو تشہد میں جا کے ملنا ہے۔ لوگ اس میں تاخیر کرتے ہیں، وہ لیٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ امام اٹھ جائیں، سورہ فاتحہ میں آگے ہم اس سے مل لیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ امام جو حالت میں ہے اسی حالت میں تم جا کر اس سے ملو۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو نمازی کو چاہیے کہ وہ بھاگنے کے بجائے اطمینان وقار سے چلتے ہوئے مسجد جائے، بعد میں آنے والے امام کے ساتھ، یعنی بعد میں آنے والے امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، یعنی نماز جو پہلا حصہ ہے اس کا دوسرا حصہ ہو جائے گا، یعنی امام کی دوسری رکعت ہے، اس کی پہلی ہو جائے گی۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز دوڑتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، فرض نماز کھڑی ہو جائے تو نفل نمازیں سنتیں نہیں پڑھتے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اکثر لوگ فجر میں یہ کام کرتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں کہ امام ٹھہر جاتا ہے
اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اگلی دوسری ضمی سورہ شروع کر دیتا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی سنتیں پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور اگر فجر کی سنتیں فجر کی نماز کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ اگر ہم فجر کی پہلے 2 سنتیں اگر چھوٹ جائے تو فرض نماز کے بعد بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں اتنا ہی ہمیں اجر ملے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی جو کلاس ہے وہ ہماری ختم ہوتی ہے، نماز کے مسائل 18۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ اچھے حدیثیں، اچھے واقعات لے کر آئیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے اور سمجھ میں آئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین پہ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔